میں آپ کو اس چھوٹے سے ویڈیو میں نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا، بڑے مختصر انداز میں آپ اسے ضرور دیکھیں اور اپنی نماز کو درست کریں۔ سب سے پہلے آپ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہوں گے تو دونوں پیر کے درمیان بہتر ہے کہ 4 انگلی کا فاصلہ ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ بہت لوگ پیر کو پھیلا دیتے ہیں، 4 انگلی اس سے تھوڑا زیادہ بھی ہو مذائقہ نہیں ہے، لیکن خیال رکھیں کہ کم سے کم فاصلہ ہو۔ اس کے بعد آپ نیت کریں گے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کے سنت پڑھنے کی واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ عربی میں یاد ہے تو عربی میں آپ نیت کر لیں۔ اس کے بعد جب آپ نیت باندھنے لگے، اس کا دھیان رکھیں، نیت باندھنے لگے تو دونوں ہاتھ کو قبلہ کی طرف رکھیں۔ دونوں ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے، بہت لوگ ایسے ہاتھ باندھتے ہیں، بہت لوگ ایسے باندھتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہو اور کان کی لو کے برابر انگوٹھے کو لے جائیں۔ سٹانا ضروری نہیں ہے لیکن اس کے برابر میں ہو۔ اس کے بعد جب ہاتھ باندھنے لگیں، اس کو دھیان رکھیں، آپ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو آپ ناف کے نیچے رکھیں۔ اس کے بعد داہنے ہاتھ کو جب آپ رکھیں تو یہ جو ہڈی ہے یہاں پر آپ ہتھیلی کو رکھیں اور 3 انگلی کو آپ جو ہے یہ سیدھے ہاتھ پر رکھیں، ہاتھ کے اوپر سیدھا رکھیں۔ انگوٹھا اور چھوٹی والی انگلیاں کو اس طریقے سے ہاتھ کو پکڑ لیں۔ یہ طریقہ ہے کہ 3 انگلی بیچ میں، چھوٹی والی نیچے سے اور اوپر والا انگوٹھا اوپر سے، اس طریقے سے آپ ناف کے نیچے ہاتھ کو باندھ لیں۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد تعوذ و تسمیہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ الحمد شریف پڑھیں۔ الحمد شریف کے بعد کوئی سورت آپ ملا لیں، کہ سورت کا ملانا، کسی بھی سورت کا ملانا یہ واجب ہے، فرض ہے۔ اس کے بعد آپ رکوع کریں گے۔ رکوع کرنے میں آپ دھیان رکھیں، اللہ اکبر کہتے کہتے آپ کو اس طریقے سے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں ہاتھ پر آپ دھیان رکھیں کہ دونوں ہاتھ اس طریقے سے ہاتھ سے پکڑ لیں، 3 انگلیاں، 2 انگلیاں اس ٹائپ سے رہیں گی، اس کو اپنے حالت پہ چھوڑ دیں، ٹھونے کو اچھی طرح پکڑ لیں، ہاتھ جو ہے بالکل سیدھا رہے، ہاتھ جو ہے سیدھا رہے۔ بہت لوگ ایسے رکھتے ہیں، بہت لوگ جھکتے نہیں صحیح سے، یہ غلط طریقہ۔ اس کو آپ ہاتھ کو بالکل سیدھے رکھیں اور پیٹھ آپ کی سیدھی ہو، اس کا دھیان رکھیں، پیٹھ آپ کی بالکل سیدھی ہو، اتنی سیدھی ہو کہ اس پر اگر گلاس میں پانی وغیرہ رکھ دیں تو بھی نہ گرے، اور رکوع کے حالت میں جو ہے سر کو بہت زیادہ اونچا بھی نہ کریں، نیچا بھی نہ کریں، بلکہ متوسط طور پر آپ برابر رہنے دیں، ہے نا۔ اس طریقے سے رکوع کرنے کا طریقہ ہے۔ رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد پڑھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں سیدھا۔ بہت لوگ کھڑے صحیح سے ہوتے نہیں ہیں، سجدے میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ سیدھا کھڑے ہو جائیں، کہ سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے جب آپ سجدے میں جائیں تو پہلے جو ہے دونوں گھٹنے کو آپ زمین پر رکھیں۔ بہت لوگ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں، یہ بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اس کا دھیان رکھیں، پہلے گھٹنے کو رکھیں، اس کے بعد ہاتھ کو رکھیں، اور دونوں ہاتھ کے بیچ میں جو ہے آپ کو سجدہ کرنا ہے۔ پہلے ناک کو رکھنا ہے، اس کے بعد پیشانی کو اچھی طریقے سے جما دینا ہے۔ سجدے میں دھیان رکھیں کہ ناک کا نرم حصہ جو ہے وہ جم جائے، اس طریقے سے۔ بہت سارے لوگ جو ہے ناک اس کا جو ہے اوپر ہی رہتا ہے اور پیشانی کو جو ہے زمین پہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے پیشانی میں کالے دھبے پڑ جاتے ہیں۔ سنت طریقے سے کریں گے تو آپ کی پیشانی میں کالا دھبا اور ناک میں دھبا نہیں پڑے گا۔ اس طریقے سے آپ ناک آپ کی جم جائے۔ اس کے بعد پیچھے پیر میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ پیچھے جو ہے سنت طریقہ یہ ہے کہ 5 انگلیاں، پیر کی 5 انگلیاں سجدے کی حالت میں جو ہے زمین پر لگی رہے۔ 3 انگلی کا لگا رہنا یہ واجب ہے۔ اگر 3 انگلی کسی کا سجدے کی حالت میں اگر لگا ہوا نہیں رہتا ہے تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو سجدہ کرنے کے بعد جو 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے آپ بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد بہت لوگ بیٹھتے نہیں ہیں کہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ سیدھا بیٹھنا یہ واجب ہے، اسے ہم تعدیل ارکان کہتے ہیں، جو واجب ہے۔ اگر کوئی سیدھا نہیں بیٹھ رہا ہے تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ اس لیے دوسرا سجدہ کریں، 3 بار 5 بار یا 7 بار جو بھی تسبیح پڑھنا ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو سیدھا کھڑا ہو جانا ہے۔ کھڑا ہو کر اسی طرح ہاتھ باندھ لیں۔ اس کے بعد الحمد شریف یا کوئی سورہ ملائیں، اور ملانے کے بعد پھر آپ
رکوع کریں اور سجدہ کریں. جیسے میں نے بتایا رکوع میں اس طریقے سے آپ کو پیٹھ کو سیدھی رکھنی ہے نا, مکمل طور سے سمیع اللہ لمن حمید ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں. اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں, پہلے گھٹنے کو, اس کے بعد ہاتھ کو, اس کے بعد ناک اور پیشانی کو رکھیں. لیکن جب سجدے سے اٹھیں گے تو پہلے پیشانی کو اٹھائیں, اس کے بعد ناک کو اٹھائیں, اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں. 2 سجدہ کرنے کے بعد جب آپ بیٹھیں گے, بیٹھنے کے بعد آپ تشہد پڑھیں, اتحیات. تشہد پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں. اس کے بعد جو ہے دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے. سلام پھیرنے میں دھیان رکھیں کہ اس طریقے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ مکمل طور سے آپ جو ہے, آپ کا بہت لوگ جلدی جلدی سے سلام پھیر دیتے ہیں, یہ غلط طریقہ ہے. اچھی طریقے سے آپ سلام پھیریں. آپ کی نگاہ جو ہے رخسار پر ہو یا آپ کے دھونے پر ہو, اس طریقے سے آپ سلام پھیریں. اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس طریقے سے آپ سلام پھیر لیں. سلام پھیرنے میں نیت یہ ہو کہ ہم داہنے فرشتوں کو سلام کر رہے ہیں, یا اگر جماعت میں ہیں تو اور مقتدی حضرات جو ہیں اس کو سلام کر رہے ہیں, اور ادھر جب کریں تو ساتھ میں امام کو بھی شریک کر لیں اور فرشتوں کو بھی, اور سائیڈ میں جتنے مقتدی ہیں سب کی نیت کر لیں کہ ہم سب کو سلام کر رہے ہیں. جماعت سے نماز پڑھنے میں غلطیاں کیا کرتے ہیں کہ لوگ امام صاحب سے پہلے رکوع میں بھی چلے جاتے ہیں, سجدے میں چلے جاتے ہیں, اللہ اکبر ختم کر دیتے ہیں. ایسی صورت میں آپ دھیان رکھیں کہ آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں. امام سے پہلے اگر آپ نے اللہ اکبر کے را کو اگر ختم کر دیا اور آپ کے بعد امام صاحب ختم کر رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. آپ دنیا کے کسی مفتی سے آپ پوچھ لیں یہ مسئلہ, اس سے پہلے آپ کی نماز نہیں ہونے والی ہے. آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور ہمارے چینل پہ نئے ہوں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.